الشیطان الرجیم آیت 230 سورہ بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، ان 2 طلاق تو پہلے دے چکا ہے جس میں اختیار تھا کہ بھئی اسے رجوع کر لے اور یا عدت پوری ہو جانے سے رخصت کر دینا، اور بعد میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، عدت سے پہلے تو رجوع ہو سکتا ہے، طلاقیں واپس لے لے، اور نہیں واپس لی عدت گزرنے کے بعد نکاح تو ختم ہو جائے گا تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو 2 تو ہو چکی، اب اور نکاح کر لیا، اب اس کے پاس 1 طلاق باقی ہے، تو فإن طلقها اگر پھر اس کو طلاق دے دی یہ تیسری، فلا تحل له تو اب اس کے لیے عورت حلال نہیں رہی، من بعد اس کے بعد، لا تحل له نہیں حلال رہی وہ اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے خامد سے اس کے علاوہ کسی دوسرے خامد سے، زوجا غیرہ اس کے علاوہ کسی اور خامد سے وہ شادی کرے، ہاں جی، پھر فإن طلقها پھر اگر وہ دوسرا خامد طلاق دے دے تو پھر فلا جناح علیہما ان یتراجعا پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی پہلا خامد جس پر حرام ہو گئی تھی اب وہ اس کے لیے بھی حلال ہو گئی دوسرے خامد کے طلاق دینے سے، تو پھر ان پر دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، یعنی یتراجعا آپس میں رجوع کر لیں، یعنی پھر دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں، اور پھر اس کو 3 طلاق کا نئے سرے سے حق مل جائے گا، کیونکہ اب یہ گویا نئی عورت ہے اس کے لیے، ہاں جی، پہلے وہ بیوی ہونے کا معاملہ مکمل ختم ہے، اب نئے سرے سے نئی عورت ملی ہے اسے، لہذا جیسے پہلے نکاح پر اسے 3 طلاق کا حق ملا تھا ایسے اب پھر 3 طلاق کا اس کو حق مل جائے گا، ہاں جی، جن 2 تو شریعت کے مطابق اور تیسری اپنی بدتمیزی سے جس کے بعد ہلاک ہو کیا وہ حرام ہو جائے گی، یہ پھر وہ اسی طرح سے اس کو اختیار مل جائے گا، اور پھر اور آپس میں نکاح بھی کرنا ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، کیونکہ طلاق کے نتائج کا پہلے پتہ نہیں تھا، اب طلاق کے نتائج کا پتہ چل گیا، اور اپنی بدتمیزیاں بھی ایک ایک کر کے سامنے آ گئی کہ میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ وہ اس کے سامنے میں یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، تو اگر وہ عقل آ گئی ہے اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کی حدود نہیں توڑیں گے، اللہ کی حدود قائم کریں گے، جو اللہ کی حدود ہیں خاوند کے حقوق اور عورت کے حقوق، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو اپنی اپنی جگہ ٹھیک ادا کرو، ہاں جی، خاوند بیوی کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، کیونکہ وہ ماں باپ گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اور تیری بن گئی ہمیشہ کے لیے، تب اس کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جائیں، اس کی دلجوئی ہے، اس کے جائز مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، اور وہ اپنے خاوند کو بڑا سمجھے، اپنا خاوند سمجھے، گستاخی نہ کرے، ہاں جی، اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے جائز احکام سارے مانے، ہاں جی، یہ ناجائز نہیں ماننے ہوں گے، جائز احکام مانے، مثلا وہ کہ ہر وقت نماز ہی میں لگی رہتی ہے، بس مصیبت ہے تیری، یہ نہیں بات مانی جائے گی، اس کی نماز نہ پڑھے تو اور کیا کرے، نماز تو اللہ کا فریضہ ہے، ہاں، اگر کوئی معاملات ہیں کہ نوافل پڑھ رہی ہے اور خاوند کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کام کر دے تو اس کو وہ کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ نوافل تو ضروری نہیں ہے، کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دوسرے وقت میں پڑھ لے، تو نفلی عبادات جو ہے نا وہ خاوند کے کہنے پر مؤخر کی جا سکتی ہیں، ہاں جی، لیکن فرض نہیں،
فرض تو اپنے وقت پر ہوں گے. وہ کہ روزہ نہ رکھ رمضان کا، ہاں یہ کام رہ جاتے ہیں، پھر یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ اللہ کا حکم مقدم ہے. جب اللہ اور بندے کا حق ٹکرا جائے تو بندے کا حق چھوڑا جائے گا، اللہ کا حق پورا کیا جائے گا. لیکن اللہ کے حقوق بندے کے حقوق سے ٹکرایا کرتے نہیں. ہاں جی، یہ تو اپنی بدتمیزیاں ہوتی کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ اللہ بندے کا حق اللہ کے حق سے ٹکرائے. ہاں جی، تو اس لیے حدود اللہ، تو حدود اللہ اللہ کے حق ہیں. ہاں جی، اس لیے اور اللہ کے حق میں جو معاملات میں ہیں تو بندے کا حق میں اللہ کا حق بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں کہ بھئی خاوند یہ حقوق عورت کے پورے کرے، اللہ کا حق ہے. ادھر عورت کے بھی حقوق ہیں، عورت اپنے خاوند کے یہ حقوق پورے کرے. اب ادھر وہ خاوند کے بھی حقوق ہیں اور اللہ کے بھی حقوق ہیں، فرض اللہ کر رہا ہے. یہ حدود اللہ ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں، ان ظننا گمان کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے حدود اب نہیں توڑیں گے، قائم کریں گے، تو پھر وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. ہاں جی، اور بتل کا حدود اللہ، پھر تنبیہ کی یہ اللہ کے حدود ہیں. کیوں یہ اس لیے بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہم ان کو معمول کی باتیں سمجھتے ہیں. خاوند بیوی ان کے تعلقات ہیں، ان میں اونچ نیچی ہوئی جاتی ہے، کوئی بات نہیں. ان کو ہم سمجھتے ہیں معمول کی باتیں، خاوند بیوی کی ذاتی باتیں. ذاتی نہیں، اللہ کے حدود ہیں. کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ صحیح طور پر نہیں چلتا. مسلم معاشرہ خوشحال اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کے حدود قائم ہوتے ہیں. اور عام مسلمانوں نے اللہ کے حدود چھوڑ دیے، اسی وجہ سے پریشانیاں ہیں. کیونکہ جیسے خاوند بیوی کے حقوق ہیں ایسے ہمسایوں کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں. وہ اپنی اپنی جگہ پورے ہوں تو معاشرہ خوشحال ہے، مطمئن ہے. لیکن یہ حسد، بغض، کینہ وہ ایسا گھس جاتا ہے کہ بس پھر نفسا نفسی کی پڑ جاتی ہے کہ بس میں ہی ہوں، بس میرے کام پورے ہوں، دوسرے جائیں بھاڑ میں، میرے کام پورے ہوں. ہاں جی، تو یہ اللہ کے حدود توڑنے کی بات ہے. اللہ کے حدود میں برکات ہے. اگر اللہ کے حدود ٹھیک طریقے سے پورے کیے جائے تو پھر ہر طرف برکات ہی برکات ہوں گی، ہر گھر میں برکات ہوں گی. ہمسایہ سے خوش ہو اور ایک دوسرے میں لین دین ہو اور خاوند بیوی آپس میں خوش ہو، تو بہت یہ اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے. اور اولاد کی تربیت اچھی ہو، کیونکہ یہ بھی حدود اللہ میں کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے. ہاں جی، یہ بھی حدود اللہ میں سے ہے. بے شک انہیں جدید علوم پڑھاؤ کہ بھئی رزق کا معاملہ ہے اور بہت حالات خراب ہیں، لیکن دین بھی سکھاؤ. نئے علوم پڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہیں بن جائیں. دین مقدم ہے، دین نہ ضائع ہونے پائے. دین پڑھاؤ اصل. جدید علوم بھی پڑھاؤ، انہیں میٹرک کراؤ، ایف اے کراؤ، بی اے کراؤ، بی ایس سی کراؤ، سائنس پڑھاؤ، کچھ پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن دین پڑھاؤ سارا. ہاں جی، دین نہ جانے پائے. یہ حدود اللہ ہیں. لیکن ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا. دین تو خود آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا. دین کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ جو ہے نا پروفیسر جو کہلاتے بڑے بیوقوف ہو جاتے، وہ اصل میں میٹرک تک جاتے جو ہے نا 25% عقل تو، کیونکہ سکول ہے نا ابھی، ماں باپ کی دی ہوئی عقل دین کا وہ تو کچھ رہتا ہے. اور میٹرک کرنے تک 25% ختم ہو جاتی ہے، ایف اے کرنے تک 50%. ہاں جی، اور بی اے کرنے تک 75%. جب ایم اے کرتا ہے تو کوڑا ہو جاتا ہے عقل سے، عقل وقل ختم. ہاں جی، اب اور ہی کوئی چیز بھر دی جاتی ہے اس میں. عقل کی جگہ پر وہ کوئی ایسا فلسفہ بھر دیا جاتا ہے اس میں کہ میرا خیال یہ تو ہے کون، تیرا خیال، میرا نظریہ یہ تو نظریے والا ہے کیا، تیرے پلے کیا کچھ بھی نہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے. پھر وہ نظریے قائم کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں جی، تو اس لیے یہ ہے کہ دین کا شعور دو بچوں کو، اپنی اولاد کو. یہ اللہ کا فریضہ ہے اور اولاد کا حق ہے. ہاں جی، بالغ ہونے کے بعد باپ ذمہ دار نہیں ہوتا، اور بالغ ہونے تک باپ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ان کو صحیح دینی تعلیم دے دے، یعنی عملی لحاظ سے. ہاں، کہ
وہ باقاعدہ شریعت کے پابند بن جائیں. اگر انہیں نہیں دی تو باپ کی ذمہ داری نہیں، اس نے کوشش پوری کی ہے ان کو دین کا عمل دینے کی کہ عملاً وہ صحیح مومن ہوں، بالغ ہونے تک اس کی ذمہ داری ہے. نہیں ہو سکے اس کی ذمہ داری ختم، اب ان کی ذمہ داری ہے. بالغ ہونے کے بعد پھر جو بھی ہوگا معاملہ ان پر پڑے گا کہ وہ دین کی طرف کیوں نہیں آئے، دین پر عمل دین کیوں نہیں سیکھا. ہاں جی، یعنی عالم بننا نہیں فرض، دین سیکھنا فرض ہے عمل کے لحاظ سے. ہاں جی، نماز، روزہ، مسائل تجارت کے، یہ ناپ تول، یہ چیزیں، اخلاق، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور مومن کے اہل ایمان کے حقوق مطلقاً 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. یوں سمجھے پورا محلہ آپس میں ہمسائے ہے، اور جتنا قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے کسی گھر کے. ہاں جی، اور پورے محلے میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو سارے محلے پر یہ فرض کفایہ عائد ہو جاتا ہے کہ اس کو برسر روزگار کریں، چندہ کر کے، دکان کھلوا کے، جیسے بھی اس کو برسر روزگار بنا. یہ فرض عائد ہو جاتا ہے محلے پر. اگر وہ اتنا نہیں کر سکتے سارے مل کے کہ ان کی بھی مالی پوزیشن کمزور ہے تو دوسرے محلے پر فرض عائد ہو جائے گا، تیسرے محلے پر فرض عائد ہو جائے گا، تک پورے شہر پر فرض عائد ہو جائے گا. لیکن اس اللہ کے اس دیے ہوئے حق کو کون استعمال کرتا ہے؟ اگر یہ ہم استعمال کرتے تو آج پاکستان میں کوئی غریب نہ ہوتا. اس لیے کہ اب تو سمجھیے کہ میری فیکٹری لگ جائے، مزدور جو ہیں ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے نہیں جلتا ہے، اس سے بحث نہیں، وہ میرا کام 12 گھنٹے کرے. ہاں جی، بس. تو آپ اس کو اتنا دیں گے یا نہیں کہ جس سے ان کا پیٹ پر، یہ نہیں مجھے پتا. میری فیکٹری چلے. تو یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلم کام یہ ہے کہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے پورا اخراجات گھر کے وہ فیکٹری کے ذمہ ہونے چاہیے. اب فیکٹری والا تو ارب پتی بن جاتا ہے، اور ادھر بچے بیچارے ننگے پھرتے ہیں، ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے زیادہ ہے، کمانے والا اکیلا ہے. اب یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے. مسلم معاشرہ یہ تھا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، کھاتا پیتا رہتا، لیکن کام کرنے والے مزدوروں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو بھوکا ہے یا تنگ دستی ہے، بچوں کے کپڑے نہیں بنا سکتا، بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتا، یہ نہ ہو. لیکن یہ ہوتا ہے. ہاں جی، اس لیے ایک سال میں دوسری فیکٹری لگ جاتی ہے، اگلے سال میں ایک فیکٹری اور لگ جاتی ہے. ادھر فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، ادھر بھوک بڑھ رہی ہے. تو یہ بے اعتدالی اس لیے ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. ہاں جی، اور اس میں اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا کہ وہ ہمسایہ جیسے ہو ہی نہ. جو ایمان رکھتے ہیں، اصل میں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تو ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اگر ہمسایہ اچھا ہو تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اچھے ہمسایہ کو نبی نے خوش نصیبی فرمایا. ہمسایہ برا ہو تو یہ بڑی نحوست ہے. پھر اللہ کا امتحان ہے، اس امتحان میں سے گزرو، اسے نہ ستاؤ، وہ ستاتا رہے. ہاں جی، کیونکہ عورتیں اب تو خیر یہ نہیں رہا، جھاڑو دینے والے ہیں. پہلے یہ ہوتا کہ بھئی اپنے دروازے سے جھاڑو دے کے ہمسائے کے سامنے کر دینا، اس کے گھر کے آگے. اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ وہ جھاڑو دے کے اس کے آگے کر دے گی، وہ لڑائی چڑھ جائے گی. نہ کرو ایسا. لیکن وہ حسد دل میں، بغض یہ کیوں ہے بس. تو یہ چیزیں اللہ کے حدود کو توڑنا ہے. تو یہ حقوق، انسانی حقوق اللہ کے حدود ہیں. تو تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، اللہ اپنے حقوق بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، تاکہ وہ ان حقوق کی حفاظت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اللہ کے حقوق ہے اور ان سے تجاوز نہ کرو، ان کی پابندی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلاق وہی جو شرعی طلاق ہے، یعنی 1 یا 2، یہ تیسری طلاق کی بات نہیں ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ پہنچنے لگے اپنی عدت کو، بلغنا آجلہن، تو اجل سے مراد عدت. ہاں جی، جو 3 ایام ماہواری ہے. ہاں،
اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت حمل بچے کی پیدائش ہوگی. ہاں جی، جو طلاق دی اور کل ہی بچہ پیدا ہو گیا تو عدت گزر گئی. ہاں جی بس. تو اس لیے وہ عدت گزرنا اس پر ہے حمل وضع ہونے پر. تو تم نے طلاق دی تو عدت کو پہنچ گئی، یعنی اب کل پرسوں 2-4 دن بعد عدت پوری ہونے والی ہے. ہاں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف. ہاں تو ان کو پھر روک لو مناسب طریقے سے، یعنی واپس لے لو طلاق کے رجوع کا حق حاصل ہے. ہاں نکاح تو ختم ہوگا عدت کے گزر جانے کے بعد، ابھی نکاح ختم نہیں ہوا، عدت چل رہی ہے. تو پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑ گئے کہ صلح کر لو، ایسا نہ کرو گھر اجڑ جائیں گے، دیکھ چھوٹے بچے ہیں رل جائیں گے. اس طرح سے درمیان میں پڑ گئے. اسے بھی احساس ہوا خامد کو بھی کہ واقعی میں نے غلط کیا ہے، بری بات ہے. یا عورت نے خود طلب کی تھی تو اس نے بھی خیال کیا کہ نہیں میری اچھی بات نہیں ہے، یہ بچے میرے کدھر جائیں گے. ہاں تو پھر انہیں روک لو بالمعروف. معروف کے معنی کہ نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے روکو. ہاں یہ نہ جتاؤ کہ بس تو ایسے میں تباہ ہو جائے گی، میں نے کہا چلو تیری خیر خائی، نہیں ایسے احسان نہ جتاؤ. یہ کہو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، طلاق دے کر اپنے اوپر لو. ہاں اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں، دوسرا کرتا ہے. ہر شخص یوں سمجھتا ہے، حالانکہ ہر شخص غلطی کرتا ہے. تو یہ کہو کہ بھئی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، تاکہ اس کی بددلی نہ ہو. یہ کہو کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. ہاں دوسرے کو حوصلہ دو. حضرت ابو صدیق عمر میں تنازع ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے معذرت کی، انہوں نے معذرت نہیں قبول کی. عمر تھے. ہاں جی میں نہیں، اور جا کے گھر کا دروازہ بند کر دیا. حضرت ابو بکر گئے یہ شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہاں جی کہ ابھی جا کے بیٹھے ہی تھے کہ عمر آ گئے پیچھے. عمر کو دروازہ بندنے کے فوراً احساس ہو غلطی کر بیٹھے. آ کے ابھی حضرت ابو بکر بات سنا رہے تھے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ آپ نے سخت ڈانٹا عمر کو. تم نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری تصدیق کی. کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، یہ میرے ساتھ تھا، اور اس کو تم ناراض کرتے. اور ابو بکر یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی. یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی. اب اندازہ کرنا یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے ابو بکر کی، عمر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ابو بکر کو تم ناراض کرتے ہو. اور وہ ابو بکر کا یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی، میری غلطی تھی. ہاں یہ جذبہ ہو تو پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ غلطی مان لیں گے تو کون سا کوئی پہاڑ ٹوٹ جائے گا. پہلے نہیں غلطیاں کرتے، غلطی تو ہوتی رہتی ہے. چلو اس کو مغالتا ہے، وہ آپ کی غلطی سمجھ رہا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے میری غلطی تھی، چلو اب ناراضگی ختم ہو جائے. ہاں یہ بات پھر اخلاق بنتے ہیں. ہاں جی تو یہ ان کو واپس لے لو معروف طریقے سے. ہاں جی یعنی یہ کہو کہ مجھ سے زیادتیاں ہوگی، کوئی بات نہیں، آواز نہیں ہوگی زیادتی، تم چلو درگزر کرو. ہاں مناسب طریقے سے. اور سرحوہن بمعروف، یا نہیں واپس لینا چاہتے، رخصت کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہوگا. خاص طلاق کتنی ہی رنجش سے ہوئی ہے، کتنے ہی جھگڑے سے ہوئی ہے طلاق، اور بڑی نفرتوں کے بعد طلاق ہوئی ہے، لیکن جب رخصت کرنا ہے تو بڑے احسان کے ساتھ تو پھر تحائف دے کے کہ بھائی ٹھیک ہے اکٹھے ہو گئے، جو وقت گزر گیا اب تو ہمیں اکٹھے ہونا نہیں ہے. ہاں اکٹھے ہوتے تلخیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہو گیا، اب تو رخصت ہو رہی ہے تو یہ میری طرف سے یہ تو پھر تحائف ہے. ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کو بہتر کوئی خامن دے، بہتر اس طرح سے نا بہت اچھی دعائیں دے کے اسے رخصت کرو. سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا، اور دیکھو نقصان دینے کے لیے نہیں روکنا. تو چلی جائے گی تو رجوع کر لے، طلاق واپس لے لے، کیوں کہ اس کو کیوں اتنا آزاد چھوڑتا ہے. تو پھر اپنا کسی اچھے خاندان میں چلی گئی تو خوشیاں منائے گی، تو ایسے ہی رہ جائے گا بس. ہاں ٹھیک ہے جی.
میں طلاق واپس دے دیتی، میں نہیں طلاق دیتا بس. کیوں؟ یہ نہیں کہ بس سارا نقصان دینا ہے، تکلیف دینی ہے. تو نہ روکو انہیں ضرارن، تکلیف دینے کے، نقصان پہنچانے کے لیے، تعتدوا، تاکہ ان پر زیادتی کرتے رہو، ظلم کرتے رہو. ہاں جی، کہ سکھا دیا ادھر ادھر سے، یا ماں نے سکھا دیا کہ اس کو بس آزاد جانے نہ دے، آزاد نہ کر، گھر رکھ کے اس کی کہ اس کو سیدھا کر، اپنے پاس رکھ کے بس. ہاں، اس کو آرام نہ آنے دے، بدلے لینے اس سے، وہ بدلے لینے کے لیے وہ اسے رکھ لیا. ہاں، تو اس طرح رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں، آخر پھر وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر کے وہ خلا لے لے گی. ہاں، لیکن جب ستایا جائے گا مسلسل، ہاں، تو اسلامی عدالت تو خلا دے دے گی. تو خلا کے معنی ہوتے ہیں نکاح کا ختم کر دینا. ہاں جی، یہ عدالت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ عدالت نکاح کو ختم کر دے کہ نہیں تم نہیں چل سکتے، اور عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو. ہاں، اور حقوق واضح ہوں گے، بتا دیا جائے گا یہ حقوق ہیں، یہ تو پورے نہیں کر رہا، یا کہہ کہ میں آئندہ پورے کروں گا، توبہ کر. اگر وہ توبہ کرے میں پورے کروں گا، بالکل ٹھیک ہے جی، اور عورت اس پر مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عادت کا پتہ ہے کہ یہاں یہ کہہ دیتا ہے پہلے پنچایتیں ہوئی، ان میں سے سب کچھ کیا اور پھر دکھ دیے، یہ بھی ہوتا ہے. ہاں، تو بہرحال یہ عدالت کی ثوابدید پر ہے، تو وہ پھر خلا کر دے گی، اور یہ کہ عورت سے مہر واپس دلا دے گی، مہر اس کا واپس دے دے بس، یہ اور خلا ہو جائے گا. کیونکہ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو نقصان دینے کے لیے نہیں روکنا ہوگا. لا تمسکوا ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا کہ اس نیت سے روکتا ہے کہ ماں کہتی ہے یہ تو آرام میں ہو جائے گی. ہاں، کیونکہ کوئی بھی اس کا رشتہ لے سکتا ہے، تعلیم یافتہ لڑکی ہے، سمجھدار ہے، کوئی بھی رشتہ لے سکتا ہے، آرام میں ہو جائے گی، طلاق لے لے واپس. ہاں، تاکہ یہ یہاں اسی طرح ہم اس کو دکھ دیتے رہیں، سیدھا کریں. ہاں، تو من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، کسی نے کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنے اوپر ظلم کرے گا. تو کتنے دن ستا لے گا اسے، کتنی زندگی ہے. ہاں، یہ ستایا قیامت میں اس کے تو کام آ جائے گا، اور تیرا بھی غرق ہو جائے گا اس ستانے کا، جس نیت سے رکھا. اس لیے ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس کا کیا بگاڑ لے گا، کیونکہ ظلم تو اصل وہ ہے جو قیامت میں آئے سامنے. دنیا کا ظلم کچھ نہیں کرتا. اب ملا عمر طالبان ظلم سہ رہے ہیں امریکہ کا. اب امریکہ کا کیا یہاں تو حشر ہو رہا ہے، جو بش کا، اوباما کا جو حشر قیامت میں ہونا ہے. حشر تو وہ ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے قتل کیا. میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی تھی کہ تم بارود کے ذریعے ان کو بھسم کر دو. تو گرفت ان پر آئے گی، اور پھر دید نہیں ہوگی گرفت. ان کا حشر کیا ہوتا ہے ایسا کہ بڑے بڑے کافر جو خود عذاب میں ہیں وہ حیران ہوں گے، توبہ توبہ توبہ، یہ عذاب ہوگا. اور جن کو ستایا گیا وہ مزے ہوں گے ان کے. اس لیے ظلم کر کے ملا عمر کا اور طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے. تو جو کسی کو ستاتا ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی آخرت برباد کرتا ہے. کیونکہ آگے تو جان چھوٹنی ہی نہیں. یہاں تو چلو کسی نے اگر درمیان میں کر بھی تیرا قصور ہے، تیرے جرمانہ ہے، یا دو جو اس کے مارو 5-7 جوتے، اس نے غلطی کی ہے تو کچھ نہیں. یا عدالت میں پولیس نے مارا کی، عدالت نے سزا دے دی، کچھ بھی نہیں. لیکن اگر قیامت میں پکڑا گیا تو توبہ توبہ توبہ، قیامت کی پکڑ تو بہت سخت ہے. ان عذاب اللہ شدید. دنیا کے عذاب، انسانوں کے عذاب کی حقیقت ہی کوئی نہیں اللہ کے عذاب کے مقابلے. اتنا سخت ہے یہ کیونکہ جب اندازہ کرنا کہ لباس ہوگا یہ تارکول جو سڑکوں پہ بچھایا جاتا ہے، تارکول کا لباس ہوگا. بتاؤ، تارکول پڑ جائے تو جسم کو جلا دیتا اسی وقت. یہ لباس پہنایا جائے گا. یہ ہے. اب لباس یہ اوپر سے آگ جل رہی ہے، ادھر سے لباس آگ، اوپر سے آگ جل رہی ہے. اب وہ آگ جب لگے گی تارکول کو تو پھر کیا حشر ہوگا. اللہ اپنے عذاب سے بچائے. بس عذاب کے، اللہ کے عذاب کی گرفت سے بچ جا. فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا،
اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ سمجھ لینا. ہاں کوئی نہیں کہہ دیا قرآن میں آ گیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے، مذاق نہ سمجھ لینا. اس لیے ڈرو اس بات سے کہ اللہ گرفت نہ کر لے، ڈرو اس بات سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خطبے میں جو آخری خطبہ تھا آپ کا منا میں، آخری خطبہ حج کا، تو اس میں فرمایا تھا کہ استوصوا النساء بالخیر، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر پتا تھا کہ عرب میں ظلم ہوتا ہے تو اب بھی ظلم ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. انہو اوان بین ایدیکن، وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں گویا، کیونکہ بے بس ہیں، کوئی اختیار نہیں ان کا. ماں باپ کے گھر اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے، حالانکہ وہ ماں باپ ہیں. خامد کی اجازت ضروری ہے کہ خامد سے اجازت لے کے جائیں. اگر اجازت سے چلی جایا کر تو ٹھیک ہے چلی جایا کرے. اگر روک دیکھنی اس وقت نہیں جانا کل چلی جانا آج نہیں رکنا پڑے گا، وہ تو قیدی ہے. تو تم اس پر ظلم کرو گے. تو اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق مقرر کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہو. تو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنانا، نہ بناؤ. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ہزوا مانا مذاق. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو نعمت کو، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. کیا کلمہ نصیب کر دیا، اللہ کی نعمت یاد کرو، کیونکہ اس کلمے کی قیمت ہی کوئی نہیں. جس کلمے نے مستقل زندگی سنوار دی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، کلمہ نصیب کر دیا. ٹھیک ہے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اور وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور یاد کرو اس کو جو تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی. یہ تو صرف کلمہ نصیب ہو جانا ہے، کلمہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جنت تو واجب ہو گئی نا، وہ تو پھر آگے اگر سزائیں بھگتنی ہیں تو وہ تو اپنے گناہوں کی، لیکن جنت سے محرومی تو نہیں ہوئی، کیونکہ توحید تو ہاتھ آ گئی. توحید ہاتھ آ گئی تو پھر کبیرے گناہ کی سزائیں بھگتا کے ایک دن جنت میں آئے گا تو صحیح. کافر تو ہمیشہ کے لیے مایوس ہیں. اس لیے کلمہ، اکیلا کلمہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے اہل ایمان میں شامل کر دیا. اور پھر کلمے کے ساتھ تم پر انزل علیکم، نازل کی تم پر، من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ، اور اس کتاب کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ، کہ کیونکہ کتاب نے سارے اخلاق بتا دیے، سارے احکام بتا دیے، مومن کیسے بننا ہے، آگے جنت دوزخ کیا ہے، ہر چیز واضح کر دی. اور پھر یہ کہ حکمت، تو کتاب کے ساتھ اگر حکمت آئے گا تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، کیونکہ حکمت کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز کو اپنے صحیح ٹھکانے پہ رکھنا. تو کتاب کے ساتھ حکمت ہے زندگی کے ہر لمحے کو ٹھیک ٹھکانے پر رکھنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اس سے زیادہ اچھا کوئی عمل کر سکتا ہے. انہی کی اتباع، بس یہ حکمت ہے. کیونکہ آپ کی زندگی ہی حکمت ہے، تو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، یعنی کتاب اور سنت دونوں چیزیں عطا کر دی. کہ کتاب کا علم اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیم. تو نازل کی تم پر کتاب اور نازل کی تم پر حکمت، تو دونوں کے لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتاب کی تلاوت سنائی آپ نے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ. آپ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کتاب کو سکھاتے ہیں، اور وہ حکمت بھی سکھاتے ہیں آپ، کہ اپنے عمل سے حکمت سکھا رہے ہیں. تو دونوں چیزیں عطا کی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو یاد کرو. اب تمہاری عمل کرنے اس پہ مشکل ہو گئے، کیسے اللہ نے کھول کے بتا دی. حالانکہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شہزادے تھے، لیکن وہ مذہب سے جو نفرت ہوئی تو چلے ہدایت تلاش کرنے کے لیے. نہیں تھی ہدایت،
تلاش کرنے کے لیے آگے گرفتار ہو گئے، انہوں نے غلام بنا لیا. کہاں شہزادہ اور کہاں غلام، غلام بن کے بکتے رہے ہیں. لیکن چونکہ ہدایت کی طلب تھی، اللہ نے یثرب میں پہنچا دیا جو بعد میں مدینہ بنا. ہاں تو یثرب میں بکتے بکاتے آ گئے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، ایمان لے آئے، اور بتایا کہ اسی کے لیے میں نکلا تھا، اسی کی تلاش میں. اللہ نے طلب پوری کر دی. اس چیز کی طلب تھی، اس سے اللہ نے محروم نہیں کیا. تو ایک تو یہ ہے کتاب ملنی، ایک ہمارے گھر آپ آ گئی کتاب، چھپی چھپائی کتاب، اور سکھانے والے پڑھانے والے موجود. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کہیں حضرت سلمان فارسی کی طرح وہ گھر بار چھوڑ کے، سب کچھ خاندان چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، اور شہزادگی چھوڑ کے نکل گئے کہ ہدایت ملے مجھے. تو ظاہر ہے کہ جو ان کو قدر ہوگی وہ قدر ہمیں تو نہیں ہو سکتی. مفت ہدایت مل گئی کہ ماں کی گود سے کلمہ مل گیا، اور پھر ماں باپ نے پڑھانے پہ لگا دیا، قرآن پڑھ جاؤ، یہ چلو جی دین سیکھ جاؤ، کچھ اپنا پھر شعور آ گیا. اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کتاب دے دی اور حکمت دے دی. کتنی بڑی نعمت ہے. یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس پہ کاربند ہو جاؤ. نصیحت لو قرآن سے، کتاب سے، حکمت سے، سیکھو اس کو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر کے بھاگ جاؤ، ڈرنے کا مطلب ہے اپنا بچاؤ کرو اللہ کے عذاب سے. اللہ سے ڈرنا ہے عذاب سے بچاؤ کرنا. آیت 232 سورہ بقرہ ہو گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی مدت پوری کر لیں. پیچھے بھی یہی لفظ تھا کہ فبلغن آجالہن، پہنچے اپنی مدت کو. تو اس سے مراد تھا کہ عدت گزرنے والی ہے، اور یہ بھی بلغنا آجلہن اس سے مراد ہے کہ عدت گزر چکی ہے. تو جملہ ایک ہی ہے، کیونکہ آگے حکم تھا فامسکوہن، تو معلوم ہوا کہ ابھی عدت گزرنے والی ہے، گزری نہیں، گزرنے کے قریب ہے. ہاں جی، تو یہ تھا کہ ان کو روک لو، کیونکہ اگر گزر چکی پھر تو نہیں روک سکتے. اور یہاں گزر چکی کیونکہ آگے ہے کہ اگر پھر وہ چاہیں اپنے پہلے خاوندوں کی طرف لوٹنا تو لوٹ سکتی ہیں، یہ نکاح دوبارہ کر سکتی ہیں. یہ تو معلوم کہ یہاں وہ عدت گزر چکی ہوئے، گزرنے والی ہے. گزرنے کو ہے عدت، تو تم روک لو نہیں. اور یہ ہے کہ جب تم طلاق دو پھر اپنی عدت گزار لیں. بلغنا آجلہن، اپنی اجل کو، اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی گزر چکی عدت. تو فلا تعضلوہن، تو انہیں نہ روکو کہ ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کرے. تو حضرت ماخذ بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی بہن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی. تو عدت گزر چکی تو دونوں نے پھر چاہا کہ نکاح کر لیں. تو ایسے تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، جوش میں تو ہو جاتا ہے، بعد میں جب 2-4 مہینے گزرتے ہیں تو پھر دونوں کو عقل آ جاتی ہے. ہاں، غلط کیا، وہ باتیں ٹھیک تھیں، برداشت کاری دینی چاہیے تھی. یہ تو اسی طرح ان کو
آپس میں دونوں یہ ہوا کہ آپس میں کر لیں، تو ماقبل اجسار نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تجھ پر احسان کیا تھا کہ اپنی بہن کا رشتہ تجھے دیا، اور تو نے یہ توہین کی میری، یہ عزت رکھی میری کہ اسے طلاق دے دی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی کی خدمت میں پہنچ گئی، یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، بالکل راضی ہوں، غلطی ہوگی بس راضی ہوں۔ تو نہ روکو انہیں کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہیں، خاوند بیوی آپس میں راضی ہیں نکاح پر، تم کیوں درمیان میں روڑا اٹکاتے ہو؟ پھر ٹھیک ہے، اچھا ہے نباہ، کیونکہ اگر بچے ہوں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایسا ہو جائے، اور بچے نہ بھی ہوں تو ایک دوسرے کی طبیعت دیکھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ان کا، اور پھر جو طبیعت میں خرابیاں تھیں جس سے ناچاکی پیدا ہوتی ہے وہ بھگت لیں، اب وہ ناچاکی نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ بھگت چکے ہیں، دونوں ہی سزا بھگت چکے ہیں اس ناچاکی کی، اس لیے نباہ بہتر ہوگا۔ لہذا جب وہ آپس میں رضامند ہیں، تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں رضامند ہیں تو تم نہ روکو، اور بالمعروف، اور یہ بھی معروف نیکی کے عین صحیح طریقے سے ہوگا، جس میں کوئی یعنی جسے کہتے ہیں بلیک میلنگ وہ نہیں ہوگی، بلکہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ گھر بسائیں، اور دونوں کے گھرانے بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر ان کا بس جائے تو اچھا ہے، تو اس لیے مناسب طریقے سے کوئی کسی پر تان تشنیع نہیں ہوگی، کوئی کسی کو لان ملامت نہیں ہوگی، مناسب طریقے سے آپس میں جڑ جائیں دوبارہ۔ ذالک یوعظ بہ، یہ ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تمہیں، ذالک یوعظ بہ، جس کی یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، یہ وہ بات ہے کہ یہ کر لو، کیونکہ شریعت خاندانوں کو جوڑنا چاہتی ہے، توڑنا نہیں چاہتی، اور خاوند بیوی کو شریعت بسانا چاہتی ہے، ان کو جدا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بیوی سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تو خاوند کی اطاعت کر اور اسے ناراض نہ ہونے دے، نہ چاکی تک نہ پہنچنے دے۔ خاوند کو کہا جاتا ہے کہ اس کی کج مزاجی گوارا کر، اور ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ بیزار ہو کہ بالکل طلاق ہی مانگنے پر آمادہ ہو جائے، مطالبہ کر بیٹھے، ایسا نہ کر۔ تو اس لیے دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ معروف کے مطابق رہو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ اس بات پہ راضی ہے، اور پھر حدود ٹوٹیں گے کہ وہ اگر الگ شادی کر لے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو دوسرے خاوند کے لیے کہ بیوی میری تھی کیسے اب اس کے ہاں بس رہی ہے، حسد پیدا ہو، اور یہ حسد بہت سی خرابیوں کا لا سکتا ہے۔ ایسے یہ خاوند دوسری بیوی کو لائے تو یہ سمجھے کہ کبھی میرا خاوند ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اب یہ حسد جو ہے نا حسرت میں بدلتا ہے، پھر اس سے بہت خرابیاں آتی ہیں۔ تو یہ اور وہ دل میں رکھتی ہے، وہ بھی دل میں رکھتا اس خاوند کے لیے، یہ دل میں رکھتی ہے اس عورت کے لیے جو جس نے اس کا خاوند گویا لے لیا۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے نصیحت کی جاتی ہے، ذالکم ازکی لکم اطہر، اور یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ، ازکا صاف ستھری، اور اطہر پاکیزہ ہے یہ بات کہ دونوں میاں بیوی پھر مل گئے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو زیادہ پاکیزہ بات یہی ہے، کیونکہ دل میں کینہ حسد نہیں آئے گا، حسرت نہیں بیٹھے گی دل میں، دل پاک رہے گا۔ اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، وہ تو عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے دلوں کا کہ دلوں کی کیفیت کیا ہوتی، اسے پتہ ہے کہ وہ بظاہر تو بہت خوش ہے اور ٹھیک ہے جی وہ گیا، لیکن اندر اندر کہتی ہے کہ بہت غلطی ہو گئی، کوئی صورت بنے۔ خاوند بھی کہتا ہے کہ میں چھوڑ دی بس، چھوڑو جی بھائی اس کو، لیکن اندر کہتا ہے کہ غلطی کر بچے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی کیفیتوں کو کہ دل پھر صاف نہیں رہ سکیں گے اگر خاوند بیوی جڑنا چاہتے ہیں اور تم جڑنے نہیں دیتے تو رکاوٹ بن جاتے ہو، تو یہ دونوں کے درمیان وہ دل کی بیماریاں پیدا کرے گی یہ بات، اور اس سے حدود ٹوٹیں گے۔
اس لیے ایسا نہ کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال. لمن اراد یتم الرضاعۃ، یہ 2 سال پورے اس کے لیے ہے جو چاہے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرے، یعنی فرض نہیں ہے 2 سال پلانا. یہ آخری مدت ہے، آخری. ہاں جی، یہ 2 سال پلائے. ہاں جی، اس لیے 2 سال پلائے پورے، یہ مکمل مدت ہے. ہاں جی. تو دوسری آیت میں ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، ہاں، اس کا حمل اور دودھ کو چھڑانا یہ 30 مہینوں میں ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل میں دیا ہے کہ 2 سال تو ہے پوری مدت رضاعت کی. ہاں، لیکن یہ ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کمزوری کے جس وجہ سے بھی کہ دودھ نہیں چھڑا جا سکتا، تو یا بہت ضد کرتے ہیں، تو پھر 6 مہینے گویا رعایت ہے، یہ رعایتی ہیں، کیونکہ 2 سال تو ہو گئے دودھ پلانے کے اور 6 مہینے جو ہے نا وہ حمل کے. ہاں جی. تو کیونکہ کم از کم 6 مہینے کو 7ویں مہینے میں بچے استماع ہو جاتے ہیں. ہاں جی. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حمل سے مراد ہے گود میں اٹھانا. بچہ تو آ گیا، ہاں، جب پیدا ہوگا تو پیدائش کی بعد کی بات ہے کہ اس کا اٹھانا دودھ پلانا 30 مہینے تک ہوتا ہے، کیونکہ 2.5 سال کے بعد بچے کو کوئی گود میں نہیں اٹھاتا، وہ خود خوب کھیلنے کودنے والا ہو جاتا ہے 2.5 سال کے بعد. ہاں، ماں کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے والا ہو جاتا ہے. ہاں، اس کے ٹانگوں میں بھرپور طاقت ہوتی ہے اس وقت. ہاں، تھکتا نہیں ہے. تو وہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رعایتاً، چونکہ گود میں ہے ابھی، تو رعایتاً دودھ جو ہے نا 30 مہینے تک اگر مجبوری ہو تو پلایا جا سکتا ہے. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ پورے 2 سال، اور عمل اسی پر ہے پورے 2 سال پر. شاید ہی کوئی عورت ہو جو پورے 2 سال سے آگے بڑھتی، بلکہ اب تو پلاتے ہی نہیں. اب تو بیچارے کو الہ آبادی نے کہا تھا کہ مولود میں آئے کہاں سے بو ماں باپ کے یا اوصاف کی. ہاں، کہ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. ماں کا دودھ نہیں پیا، باپ سے تعلیم نہیں سیکھی، نہ باپ کا اثر نہ ماں کا اثر. ہاں، دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی. ہاں، تو ماں باپ کے اتوار کی کہاں سے بو آ جائے گی اس میں. ہاں، تو اس لیے یہ اب تو زمانہ وہ آ گیا، ورنہ پہلے دودھ مائیں ہی پلاتی تھی، باہر کا دودھ نہیں ہوتا تھا. ماؤں کے سینوں میں اب کل اترتا ہی نہیں دودھ، آتا ہی نہیں. اب یہ حال بھی ہو گیا، ماں کے سینے میں دودھ ہی نہیں اترتا. اس لیے وہ پیدا ہوتے ہی لگا دیا جاتا ہے بس وہ باہر کا دودھ. تو اگر دودھ آتا ہے، یہ نا ایک بیماری، دودھ آتا اور پھر نہیں پلایا جاتا تو اس سے عورت کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے. ہاں جی، کیونکہ کینسر وینسر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دودھ اندر سمیٹا ہوا ہے، وہ نہیں باہر آ رہا. ہاں، حالانکہ اسے باہر آنا چاہیے، وہ اندر تو پیدا ہو رہا ہے دودھ، وہ نقصان دینے کی بات ہے. اس لیے بچے کو دودھ پلایا جائے. ہاں، اور ماں کے دودھ جیسی غذا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے غذائیت کے تمام اوصاف ماں کے دودھ میں رکھ دیے. باہر سے جو چیز بھی دیں گے اس میں یہ سارے اوصاف نہیں ہیں جو بچے کو چاہیے. جو غذائیت بچے کو چاہیے، اس کے نشو و نما کے چاہیے، نشو و نما کے لیے، وہ دودھ کے ڈبوں میں نہیں ہے. ہاں جی، پیٹ تو بھر گیا اس کا، لیکن وہ ساری صفات جو صحت کے لیے مطلوب تھی وہ ماں کے دودھ ہی میں تھی. اس لیے ماں کا دودھ پی کے بچہ تندرست ہوگا. باہر کا دودھ پی کے پھر دودھ بھی پیتا ہے اور ڈاکٹروں کے بھی حوالے ہیں. باہر کا دودھ پینے والا بچہ یہ ہوتا ہے، مکمل تندرست کبھی نہیں ہوتا باہر کا دودھ پینے والا بچہ. بڑا ہونے کے بعد خوراکیں وراکیں ہو جائیں، لیکن یہ ماں کے دودھ کا اثر بڑھاپے میں جا کے پھر چمکے گا کہ دودھ ماں کا نہیں تھا. ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت بنائی ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ دے دیا اور وہ پیار سے سینے کے ساتھ لگاتی ہے. یہ ہے، اور اس پہ قربان ہو جائے گی ماں، اور کس پیار سے پلاتی ہے دودھ، بچے کو چھاتی سے نہیں ہٹائے گی. ہاں، ایک کہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پہلے زنانہ ڈبے الگ ہوتے تھے گاڑیوں کے، تو 2 عورتیں ایک سیٹ پہ بیٹھی تھی، زنانہ وہ خامن دوسری جگہ دوسرے ڈبے میں تھا. دونوں لڑ پڑی. تو ایک ذرا طاقتور تھی،
اسے اس کا بچہ چھین کے تو نیچے پھینک دیا. وہ ماں بے ساختہ چھلانگ لگا گئی بچے کے پیچھے. حالانکہ پتا ہے کہ بچہ کیا ملنا تھا, رو لیتی تھی چلے, انہیں برداشت نہیں کر سکتے. یعنی یہ ماں ہوتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ بھئی 2 عورتیں وہ سوئی ہوئی تھی تو بھیڑیا آیا, ایک کا بچہ اٹھا لے گئی. عورت تھی بڑی چالاک. یہ اس نے کہا یہ کیوں پھر بچے والی رہے, میرا بچہ تو بھیڑیا لے گیا. وہ کہنے لگی 13 اٹھایا ہے, تقریباً عمر ایک تھی بچوں کی, 13 اٹھایا ہے. ہاں میرا نہیں, میرا تو یہی بچہ ہے, چھین دیا اس سے. میرا بچہ 13 اٹھایا, تو اپنا ڈھونڈ, 13 اٹھایا بچہ. اب وہ روئے چیخے, میرا بچہ لے گئی, میرا بچہ لے گئی. آخر داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی. اب وہ مطمئن, میرا بچہ اس کا اٹھا لے گا بھیڑیا, میرا نہیں اٹھایا. بڑی چنڈال عورت تھی. داؤد علیہ السلام نے کہا یہی ہو سکتے, روتی کہ اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے, لے گا بھیڑیا, اب وہ اسے میرا بچہ چھینتی ہے. تو انہوں نے اس کے لیے ٹھیک ہے فیصلہ کر دیا, ایسے رو رہی ہے. یہ دونوں گزری تو بہت بری طرح تڑپے, بہت بری طرح. وہ کہتے ایسے کرتی سلیمان کرتے, کیا بات ہوئی؟ وہ ایسی طراک پڑاک بولے, اس کو بات ہی نہ ہے, روئے ہی جائے, روئے ہی جائے, روئے ہی جائے, میرا بچہ یہ ہے, میرا بابا یہ اتنا ہی کہے میرا بچہ. وہ ایسے دلائل دے. سلیمان سمجھے کوئی بات ہے. سلیمان کہنے کہ میں اگر فیصلہ کروں تو مانوں گی کہ ہم, وہ کہنے کہ میں تو مانوں گی, بالکل مانوں گی, آپ جو فیصلہ, آپ نبی ہیں اللہ کے. انہوں نے کہا میں آدھ کر دیتا ہوں, آدھا تجھے دیتا ہوں, آدھا اسے. وہ کہنے لگے اگر آپ کا یہ فیصلہ میں یہ بھی مانتی. ماں کہنے لگی نہیں بچہ اسی کا اسی کو دے دو, میں نہیں لیتی, اسی کو قتل نہ کرنا, بچے کو اسی کو دے دو. سلیمان سمجھے اس کا ہے بچہ. ماں نہیں کہتی کہ آدھ کر دو, وہ فوراً بولی اس نے نا بچے کو آدھ نہ کرنا, اسی کا میں نہیں لیتی, اسی کا اسی کو دے دو. یہی پالتی رہے کہ یہ ہوتی ہے ماں. اور یہ چھاتی کا دودھ محبت پیدا کرتا, محبت میں اضافہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قیامت کی ہولناکی میں بتایا نا, یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت ایسی خوفناک چیز ہے کہ بھول جائے گی دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو جسے دودھ پلا رہی ہوگی. وہ ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا میرا بچہ کہاں چھوٹ کے گر گیا مجھ سے. اتنا خوف ہو, اتنے سے زلزلہ آئے گا جب زمین پہ عمارتیں ٹکرا رہی ہوں گی. وہ ایسا سخت زلزلہ ہوگا, تو ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سخت چیز, بہت سخت چیز ہے. تو یہ ہے بچے کی بات. تو اس لیے بچے کو دودھ پلائے پورے 2 سال. تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت پوری کرنا چاہے. تو یہ اصل معاملہ پیش آتا ہے کیا طلاق, کہ طلاق پر اب بچہ پیدا ہو گیا تو طلاق ہو گئی, تو عدت بچے کی پیدائش سے پہلے طلاق ہو گئی, اب اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, عدت تو گزر گئی, عورت تو آزاد ہو گئی. اب اس کو دودھ کون پلائے؟ تو اب یہ ہے کہ دودھ یہ ماں ہی پلائے گی, اور پورے 2 سال پلائے گی, اور پورے 2 سال کے تمام اخراجات خاوند کے ذمے ہوں گے. اگرچہ عورت تو اس کی بیوی نہیں رہی, لیکن اور بچے کا حق حضانت کہتے ہیں, گود کا حق, حضانت گود کو کہتے ہیں. حق حضانت ماں کو ملتا ہے طلاق کے بعد. اور حق حضانت کا مطلب ہے کہ جب تک بچہ باشعور نہیں ہوتا تو اس کی مدت مختلف لکھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ بالغ بلوغت تک, بعض کہتے ہیں نہیں 12-13 سال تک, بعض کم از کم 9 سال عمر کے, 9 سال یا 7 سال, اس تک ماں کا حق ہے. ماں سے باپ بچہ نہیں لے سکتا, اور اخراجات دے گا. کیونکہ اس عمر تک جس قدر ماں بچے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتی ہے اور اس کے پیار کا حق ادا کر سکتا, باپ نہیں کر سکتا. اس عمر تک بچے کو پیار مطلوب ہے, وہ چاہتا ہے پیار, وہ ماں سے رو کے چیز مانگتا ہے, اور ضد کر کے چیز مانگتا ہے ماں سے. باپ کے آگے ضد نہیں کرتا بچہ, نہ روتا ہے. ماں کے آگے رو کے, ماں کو پتہ کہ رونے سے ماں فوراً نرم ہو جائے گی. تو اس لیے حق حضانت ماں کو دیا ہے.
اگر ماں نہ ہو، ماں فوت ہو گئی، بچہ پیدائش کے بعد ماں فوت ہو گئی، اب پھپھی بھی ہے خالہ بھی ہے، تو خالہ کو دیا شریعت نے حق حضانت خالہ کا ہے، پھپھی کا نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ عورتوں کو بھتیجے سے وہ محبت نہیں ہوتی جو بھانجے سے ہے. ہاں جی، یہ قدرتی بات ہے کہ بھانجوں سے خالہ زیادہ محبت کرتی ہے اور اپنے بھتیجوں سے اتنی محبت نہیں کرتی پھپھی. ہاں جی. اور اس کے بعد اگر نانی اور دادی ہیں، اس میں بھی نانی کو ترجیح دی، دادی کے مقابلے میں نانی کو ترجیح دی، لیکن دادی بھی لے سکتی ہے. بہرحال وہ اتنا نہیں ہے، لیکن ماں اور خالہ تک معاملہ سکتا ہے. ہاں جی، یہ حق حضانت ماں کو ملے گا. تو اس لیے باپ اس سے پہلے نہیں لے سکتا کہ میں جی پورا نہیں کراتا دودھ، بس 1 سال اس نے پی لیا کافی ہے، کیونکہ اب روٹی کا ٹکڑا کھانے لگ گیا، بس. یہ نہیں، ماں کا بھی حق ہے کہ اسے دودھ پلائے اور یہ دے گا پوری اس کی کیا اخراجات پورے. تو یہ اس کے لیے جو رعایت کی مدت پوری کرنا چاہے. اور وہ علی المولود لہو، اور اس شخص پر جس کا بچہ ہے، المولود لہو، لہو جس کا ہے، کہ مولود جس کا ہے اس کے ذمے رزق و ہننا و کسوت و ہننا، ان عورتوں کے رزق اور ان کے لباس وغیرہ بالمعروف مناسب طریقے سے، یعنی اس کی حیثیت کے مطابق. ایک مزدور ہے، غریب ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اور اگر دولت مند ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق الگ الگ ہوگا. تو یہ مناسب طریقے سے بالمعروف. لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں کیا مکلف کیا جائے گا، یعنی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی کہ کسی شخص پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق. استطاعت کتنی ہے، کتنا دے سکتا ہے یہ. تو یہ نہیں کہ بھئی وہاں سے حساب لگوا لو کہ بھئی کتنا مہینے کا خرچ آتا ہے تو مالدار بھی وہی دے، غریب بھی وہی دے. یہ نہیں ہے. غریب اپنی غربت کے حساب سے، اب ایک شخص کروڑ پتی ہے اور وہ بھی کہے کہ میں تو ان کو مہینے کا 1000 روپیہ دوں گا، بچہ کتنا کھا لے گا، 1000 کھا لے گا. غلط بات ہے. اپنی حیثیت کے مطابق دے، کیونکہ بچے کو وہ کتنے پیمپر چاہیے روزانہ، اور کیونکہ غریب کو اتنی پیمپر چاہیے. غریب ہوتے تو ویسے ہی بچے کو صاف کر لیتی ہیں، ان کے وہ پوتلے وغیرہ ہوتے ہیں بس انہی میں کر لیتی ہیں، پیمپر باقاعدہ نہیں لیتی. گزارا ہو جاتا ہے، لیکن امیر گھر میں سے گزارا نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ ہے. تو اس لیے اور بہت سی چیزیں ہیں، فروٹ وغیرہ وہ کھائے گی، خود کھائے گی، اچھا اچھا کھاتی ہے. غریب عورتوں کو تو میسر نہیں آتے اتنی چیزیں. تو یہ ہے معروف. یہ لا تکلف نفسا الا وسعها، تو مکلف نہیں کیا جاتا کسی شخص کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق. اللہ اتضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بیٹے کے بارے میں. ہاں جی، ان سے چھین دیا جائے بچہ، کیونکہ یہ زبردست ہے سسرال، وہ کچھ کمزور ہے، لہذا بچہ چھین دیا. اور ایسے اب ہوتے ہیں واقعہ کہ بچہ دے دو، ہمیں ہم نہیں جانتے، بس طلاق دی اور بچہ دے دو، زبردستی لے جاتے ہیں بچہ. یہ جائز نہیں ہے. ہاں جی، اس لیے نقصان نہ پہنچایا جائے یہ والدہ کو. لا تضار والدۃ، نہ نقصان پہنچائے والدہ کو بولدہا، اس کے بچے کے بارے میں. ولا مولود لہ، اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جس کا بچہ ہے بولدہ، یعنی باپ کو. ہاں جی، تو باپ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی باپ ملنے آتا ہے اسے ملنے دیا جائے، خوشی سے ملے، اپنے بیٹے کو گود میں لے، پیار کرے. ہاں، یہ اس کا حق ہے. یہ اسے بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی دونوں ماں باپ بیٹے کے بارے میں ماں باپ ہی رہیں. ہاں جی، نہ ماں نفرت دلائے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے تو اس کو اس طرح پیار کیا کر، بچے کو یہ سکھائے، یہ غلط بات ہے. اسے بتائے کہ تیرا باپ ہے. ہاں جی، اور نہ خامد یہ کرے کہ بھائی زبردستی لے گیا اور بچے کا وہ نہیں، وہ پتہ نہیں کون عورت ہے، وہ تیری ماں نہیں ہے. ہاں، تو ایسا نہ کریں، یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی بری بات ہے. ہاں جی، تو ایک لڑکی میں نے دیکھی کھانے وال میں، بچی کے پاس ہے، صادقآباد کی. اب وہ جوان ہے لڑکی اور بہت نیک ہے، اور قرآن حفظ تو نہیں کر سکی لیکن نازلے پڑھا وہ بڑا اچھا.
اور پھر عالمیہ کا کورس پورا کیا ہوا اس نے. لڑکی بہت نیک ہے لیکن چپ رہتی ہے. تو میں اتفاق سے گھر میں کہ لڑکی کون ہے, بہت خاموش رہتی ہے. تو کہنے لگی کہ دراصل اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی اس کے باپ نے, یہ ابھی دودھ پیتی تھی اور یہ چھین لی تھی اس سے. دوسری سوتیلی ماں تھی تو سوتیلی ماں کے پاس رہی. اب وہ اس کی سوتیلی ماں کی بیٹی تو ان کو سب کچھ ملتا تھا, کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اور اسے یہ نہیں بتایا کہ تیری ماں دوسری ہے, اس لیے یہ تیری حقیقی ماں ہے. اب وہ بیچارے سارے احساسات آتے ہیں. وہ کہتی ہے مجھے بتایا ہی نہیں گیا, میں سمجھتی تھی ماں ایسا ہی پیار کرتی ہوں گی بس. یہ حقیقی ماں یہی ہے. وہ ماں آتی رشتے داروں کے ہاں, اس نے دوسری شادی کر لی تھی, وہ پیغام بھیجتی کہ مجھے مل جائیں. بڑی لڑکی تھی اس سے, اس کو بھی یہی بتایا کہ تیری ماں گلا گھونٹ کے مار دے گی ذرا, ڈرا دیا سخت. اس نے بھی نہیں بتایا کہ ہماری ماں اور ہے. یہ سمجھو یہ ماں ہے. اب وہ خاموش ہے. کیوں کہ ماں سے کچھ بھی نہیں مانگتی, چپ ہے. کہ ماں ایسا ہی ہوتی ہے. جب بالغ ہوئی تو اس بہن نے بتایا کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے. اور اس وقت ماں بیچاری فوت ہو چکی تھی. اصلی ماں فوت ہو چکی تھی, اور وہ فوت ہوتے بھی اس نے پیغام بھیجا میری بیٹی مجھے ملا دو, چھوٹی بیٹی ملا دو. یہ انہیں بتایا ہی نہیں اسے. مرنے کے بعد اس لڑکی نے بتایا کہ ہماری ماں وہ تھی جو فوت ہو گئی. اب وہ چپ ہے بس. یہ اس لیے کہ دل میں اس کے حسرتیں رہ گئی کہ کاش کہ میں ماں کی زیارت ہی کر لیتی, پیار تو نہیں ملا مجھے. یہ اس طرح بچے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس کو باپ کہے یہ تیری ماں ہے, ملائے ماں سے. ٹھیک اس کو طلاق ہو گئی, آگے اس نے شادی کر لی, لیکن ماں سے ملائے. جب یہ خواہش کرے ہاں ملے, اپنی ماں سے ملے. اور اگر ماں کے پاس ہے تو وہ باپ سے ملائے, کیونکہ دونوں ہی بچوں کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے ایسا. اب وہ بیچاری اس میں شک نہیں کہ وہ نمازی بھی ہے, بہت نیک ہے, صالح ہے. بیچاری چپ چاپ لگی رہتی, سارا دن کام کرتی ہے, بہت کام کرتی ہے, کپڑے سب کچھ, لیکن بولنا چالنا نہیں, گفتگو نہیں زیادہ. نیک بہت ہے. تو اب ایسے بچوں کی نفسیات پر اثر انداز ہونا بہت بری بات ہے. اب وہ اگر ماں کی گود میں پلتی یا ماں سے اس کا میل ملاپ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی اچھی باتیں کرتی, کتنا بولتی, صلاحیتیں کتنی ابھرتی. ذہین بہت ہے بچی, یہ صلاحیتیں کتنا کام آتی. تو اس لیے یوں بچوں پر ظلم نہ کیا جائے. تو لہذا دونوں میں سے کوئی بھی نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بیٹے کے بارے میں, بچے کے بارے میں, اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. اور اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر وہ علل وارث مثل ذالک, تو وہ اخراجات جو باپ کا وارث ہے, مثلا بڑا بیٹا ہے وارث ہے, یا دادا باقی رہ گیا ہے, وہ وارث ہے باپ کا, تو اس کے ذمہ یہ سارے اخراجات, دودھ پلانے کی مدت تک کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں. اور پھر بھی حق حضانت ماں کا ہے. ہاں جی, حق حضانت میں بھی وہ باپ کے ذمہ اخراجات جب تک اس کی ماں کے پاس رہے گا بچہ. اور فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر دونوں رضامندی سے چاہیں کہ اس کا دودھ اب چھڑا دیا جائے, اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مثلا 1.5 سال تک پلایا, بچہ اب کھانا کھاتا ہے, خوب کھاتا ہے اور بڑا صحت مند ہے, اور کوئی دودھ کا زیادہ خیال نہیں کرتا, تو یہ اب چھڑا دیا جائے دودھ. دونوں چاہتے ہیں کہ دودھ چھڑا دیا جائے. ہاں جی, پہلے چھڑا دیا جائے. وَتَشَاوُرٍ, اور آپس کے مشورے سے. ان ارادہ, اگر دونوں ہی ارادہ کریں, فصالاً دودھ چھڑانے کا, عن تراضٍ منہما, اپنی رضامندی سے, وتشاورٍ, اور اپنے باہم مشورے سے. ہاں جی, رضامندی بھی مشورہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے دودھ چھڑایا جائے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہوتا, بچہ بیمار ہوتا ہے, تو اس لیے بھی یہ ہے کہ اب ماں کا دودھ چھڑا دیا جائے. تو فلا جناح علیہما, پھر دودھ چھڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے. چھڑا دیں دودھ, اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں. تو اور وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم چاہتے ہو کہ مثلا ماں فوت ہو گئی, اپنی اولاد کو دودھ پلوانا, یا ماں زندہ ہے
لیکن ماں کی صحت ٹھیک نہیں. جو وجہ بھی ہے جیسے عرب میں تھا کہ دودھ پلانے کے لیے قریش کی خواتین خود دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ باہر سے دایا آ جاتی تھی تو وہ پھر ماہوار مقرر ہو جاتا تھا تو اس پر وہ بچوں کو لے جاتی تھی. تو دیہات میں کیونکہ دیہات وہ عرب میں خاص طور پہ اپنی زبان کا بڑا مسئلہ تھا. وہ دوسری زبان کا لفظ کان میں پڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. ہاں جی دیہات میں زبان خالص ہوتی تھی بے تکلف. بچہ وہ زبان سیکھے اس لیے عام طور پہ دیہاتی عورتیں بچے کو لے جاتی کہ وہ دودھ پلائیں بچہ وہ زبان سیکھے. یہ بالکل خالص عربی ہے بے تکلف وہ زبان سیکھے. اور مکے کی زبان جو ہے نا اس میں حاجی ہر طرف سے آتے تھے تمام اطراف سے. تو عربی کی بھی بہت مختلف لہجے تھے تو وہ پھر سارے لہجے یہاں گڑبڑ ہوتے تھے تو یہاں کے بچے پھر وہ اس طرح سے زبان گڑبڑ ہو جاتی تھی فصیح نہیں رہتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ دایا آ گئی تھی حلیمہ طائف کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی. تو اس وقت دادا زندہ تھے انہوں نے کفالت کی اس کی کیونکہ والد تو آپ کے پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے. تو سرپرستی آپ کی کسی نے نہیں کی. یہ ایک یاد رکھ رہے نقطہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کسی نے نہیں کی. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی سرپرستی منظور ہوتی تو باپ کو کوئی فوت کرتے باپ کو زندہ رکھتے کیونکہ باپ جیسی سرپرستی کو کر سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے. دادا بھی نہیں کر سکتا باپ جیسی سرپرستی. پھر اگر جب ماں کے محتاج 6 سال کے ہو گئے تو اب ماں فوت کر دی. مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ برتری لانی نہیں تھی. یہ نہیں کہ بھائی ابو طالب پالتے رہے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ابو طالب کے احسان آتے ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کسی کا احسان آنے نہیں دیا. اور یہ ہے کہ ابو طالب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں جب ماں بھی فوت ہو گئی تو مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے تھوڑی سی قیمت پر کیونکہ ابو طالب بہت غریب تھے ان کے بچوں کا پیٹ پالنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بچوں کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. عرصے تک بکریاں چراتے رہے آپ عرصے تک. ابو طالب اس احسان کو نہیں بھولا. یہ نہیں بات کہ ابو طالب کے دل میں سب سے زیادہ آپ کا پیار تھا پیار سب کے دل میں تھا لیکن یہ احسان آپ نے ابو طالب پہ کیا وہ کسی اور پہ نہیں کیا. اس لیے ابو طالب اس احسان کو نہیں بھولا اور یہ احسان آپ نے باقاعدہ جاری رکھا ہے ابو طالب کے ساتھ. جب حضرت علی پیدا ہوئے تو آپ نے علی کو اپنی گود میں لے دیا. اس کے تمام اخراجات میرے ذمہ. اس وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی بعد میں پیدا ہوئے تو اس لیے اب ان کو بھی اپنی گود میں لے دیا ان کی کفالت ساری. تو یہ آپ جو کفالت کرتے رہے ابو طالب کی اس احسان کو ابو طالب نہیں بھولا اس لیے حمایت کرتا رہا. یہ نہیں کہ ابو طالب کو الگ سے سب کے مقابلے میں الگ سے ایک محبت تھی جس کو بھی محبت کی وجہ سے نہیں. اگر وہ محبت ہوتی تو پھر انکار نہ کرتا ابو طالب. یہ احسان تو تھا حمایت تو کرتے رہے لیکن جب دین قبول کرنے کی باری آئی تو ادھر بیٹھا ہے ابو جہل اور کیا امیہ بن خلف اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چچا